گلزیب خان کو، گلزیب خان مشتاق احمد گرمانی سائنس اسکالر، ٹھٹا تحصیل گرمانی کوٹ اردو سے تشریف لائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ صدر علی وقار، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایوان فکر و ادب میں آج مجھے جس عنوان پر کلام کرنے کا موقع ملا ہے وہ 20ویں صدی کے عظیم مسلم مفکر شاعر مشرق حضرت اقبال کا مصرع ہے، جس نے کمی سخن سے دل مسلم کو زندگی کی حرارت بخشی۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو دور کرے پیدا۔ سامعین مکرم، ان موضوعات کو رسمیت پڑھنے سے آزاد کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کے لفظوں سے وہ زندہ نسبت قائم کرنی چاہیے جو لغت کی محتاج نہ ہو۔ کھوٹی جذباتیت، اشتعال انگیزی اور شعلہ بیانی پر اصرار کرنے کی بجائے اب ضروری ہے کہ ٹھوس اقدام کیے جائیں۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ شاعر مشرق کا یہ شعر پڑھتے ہوئے گواہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں خواب بھی جنت کا غم کھاتا ہے اور ہم سے مخاطب ہے۔ اے جوانان ملت، اے آبروئے امت، وہ کون سا رہا ہے جو تمہارا ہے، وطن تمہارا جس کی آفرینش تمہارا مقصد حیات ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جس کی نعوت تم پر منحصر ہے؟ وہ جہاں اللہ کی نشانیوں کا جہاں ہے، بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اس جہاں میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرے، اللہ کی صفات کے اظہار کا وسیلہ بنے، خود اللہ کی نشانی بن جائے۔ یہ مرتبہ تکمیل پوری ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی صفت تخلیق کا مظہر بن کر بیان الہیت کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، والد و کار آفری کار کشا کار ساز۔ بندہ مومن اپنی ہستی کے لیے غیر کے سامنے چولی پھیلانا گوارا نہیں کرتا، وہ اپنا جہاں خود تخلیق کرتا ہے۔ یہ مرتبہ تکمیل پوری ہے، اسی کے لیے وہ شاعر نے کا خوب کہا ہے، واقف ہو اگر لذت بیدار یہ شب سے، اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاک پرزگار۔ آغوش میں اس کی متجلی ہے کہ جس میں، آغوش میں اس کی متجلی ہے کہ جس میں ہو جائیں گے افلاک کے سب ثابت سیار۔ اے تمہارے آئینہ اعلان، تم خوب جانتے ہو کہ ان حقائق سے انحراف محال ہے، لیکن اگر تم چاہو تو آج بھی نئے جہاں کی تخلیق ممکن ہے، آج بھی نئے جہاں کی تخلیق ممکن ہے۔ کیا ہوا کہ تمہارے گھٹ گئے مگر